آج کے دور میں یہ جو ذکر قلب ہے، پچھلے ادوار میں یہ بڑی اعلیٰ چیز تھی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا تھا، تو یہ چیمپئن تھا۔ آج کے دور میں یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے پریویلیج نہیں ہے۔ جب میں نے بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھا، جیسے کہ سیدنا غوث اعظم کی کتاب ہے فیوض یزدانی، فتوح الغیب، سر الاسرار، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، سیدنا غوث اعظم کی تعلیمات پر مبنی ہے۔ داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب، امام غزالی کی کتاب مکاشفۃ القلوب، منہاج العابدین، اور بہت ساری کتابیں، تذکرۃ الاولیاء، اخبار الاخیار، شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب۔ ان کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی جو نصیحت روحانیت کے بارے میں، نفس کو پاک کرنے کے بارے میں جو تھی، وہ اس زمانے کے حساب سے تھی۔ اس زمانے کے حساب سے جو ہے وہ باتیں پرانی ہو گئی۔ اب جن کو نہیں سمجھ میں آتی یہ بات، وہ اس کو گستاخی سمجھیں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن اسٹریٹجیز، پالیسیز وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی۔ جیسے کہ ایک وقت یہ تھا کہ روزہ رکھنے سے لوگوں کی شہوت دور ہو جاتی تھی، نفس کمزور ہو جاتا تھا، نفس میں طہارت آتی تھی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک عام آدمی تو یہ سمجھے گا نا کہ بھئی یہ تو دین کی بات ہے، دین کی تعلیم تو ہر دور میں اثر رکھتی ہے۔ طریقہ کار مختلف ہو جاتا ہے، طریقہ کار جو ہے بڑا مختلف ہو جاتا ہے۔ جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، ان سمر، تو ہم کھڑکی کھول دیتے ہیں، گاڑی کی ونڈو بھی ہم کھول دیتے ہیں، لیکن سردی کے موسم میں گاڑی کی ونڈوز بھی بند ہوں پھر بھی سردی لگتی ہے، پھر ہیٹر لگانا پڑتا ہے نا۔ اسی طریقے سے دنیا کو یہ بات معلوم نہیں، نہ دینداروں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہر زمانے میں فضا میں نار کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیے کہ گاڑی بند کر کے بیٹھ جائیں، ایک آدمی بیٹھ جائے گاڑی بند کر کے، تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ سارے جو گاڑی کے جو ونڈوز اور ونڈ اسکرین ہیں وہ اسٹیم اس میں آ جائے گی، اور اگر 2 آدمی بیٹھیں گے تو اسٹیم بڑھ جائے گی، 3 آدمی گاڑی بند کر کے بیٹھیں گے تو اسٹیم اور بڑھ جائے گی، 4 آدمی 5 آدمی گاڑی میں بیٹھیں گے دروازے بند کر کے، اسٹیم اور بڑھ جائے گی۔ اب دیکھیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ برائیوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو وہ نار گناہوں کی آپ کے جسم سے، آپ کی سانسوں سے نکلتی ہے اور فضا میں وہ ایکیومولیٹ ہوتی ہے، تو کتنی موٹی دبیز چادر، تھک لیئر نار کی ہماری فضا میں بن جائے گی، اور پھر اس کا براہ راست ہمارے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اگر یہاں پر سارے لوگ روزانہ نہا کے آئیں اور صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئیں، تو جو ایک بندہ گندے کپڑے پہن کے آ رہا ہے، اگر بندے کا پتر ہوا، اس کو شرم آئے گی، اس کو شرم آئے گی، تو وہ کوشش کرے گا کہ یار وہ بھی نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے۔ تو ایسا کیوں ہوگا؟ اثر کی وجہ سے، جو ماحول میں اثر ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ اور اگر یہاں سارے ہی کپڑے گندے کپڑے پہن کے آتے ہیں اور ایک بندہ جو ہے وہ روزانہ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آتا ہے، تو وہ بھی آہستہ آہستہ کہے گا بھائی یار کیا روز نہانا، سب تو ایسے ہی آتے ہیں، میں بلا وجہ آدھا گھنٹہ ضائع کرتا ہوں، تو وہ بھی جو ہے نا آہستہ آہستہ جو ہے آ کے آپ ہی کے رنگ میں رنگ جائے گا۔ تو یہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ باہر اگر بہت زیادہ شدید سردی ہے تو ہمیں اندر ہیٹر لگانا پڑے گا، اور اگر باہر ٹیمپریچر نارمل ہے تو پھر ہمیں ہیٹر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر باہر باطنی فضاؤں میں نار کا ریشو بہت زیادہ ہے تو ہمیں نور کا بہت بڑا چراغ جلانا ہوگا، اور فضا اگر پاک صاف ہے تو ہلکا سا بھی اچھائی کا آپ نے کام کیا، اس کا اثر آپ کو نظر آئے گا۔ برائی اگر بڑی ہوئی ہے تو چھوٹا اچھائی کا کام جو ہے آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ پہلے چل جاتا تھا کام، سال میں 1 مہینہ روزہ رکھ کے تھوڑی بہت طہارت نصیب ہو جاتی تھی، پہلے چل جاتا تھا کام 1 دن میں 5 نمازیں پڑھنے کے بعد، لیکن 5 نمازیں اس دور میں تیرے نفس اور قلب کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔
کیونکہ برائیاں اب بہت زیادہ ہو رہی ہیں، نار اب بڑی مقدار میں ریلیز ہو رہی ہے، اب تمہیں پروٹیکشن چاہیے 24 آورز کی۔ ایک ڈیوڈرنٹ ہوتا ہے، اس کی قسم ہے، اس کو کہتے ہیں اینٹی پریسپرنٹ۔ تو کچھ ایسے اینٹی پریسپرنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے دعویٰ موٹے موٹے حروف میں 24 آور پروٹیکشن، کسی پہ لکھا ہے 48 آور پروٹیکشن، اور 2-3 دن پہلے میں نے سینسبری میں دیکھا کمبخت ایک کے اوپر تو لکھا تھا 72 آور پروٹیکشن، اس کے اوپر میں اڑ گیا، میں نے کہا نہیں، میں نہیں مان رہا، میں نہیں مانتا۔ تو اب یہ ہے، وہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے وہ آپ کے پسینے کو خشک کر دے گی، اور ایک عام سا ڈیوڈرنٹ آپ نے لگایا اور پھر تھوڑا سا آپ بھاگے، پسینہ آیا، ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں، جو بھاگ دوڑ کا کام نہیں کر رہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، وائٹ کالر جاب ہے، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، اینٹی یعنی ڈیوڈرنٹ لگا کے آرام سے، کیونکہ انہوں نے بھاگ دوڑ ہی نہیں کی، ان کے لیے صحیح ہے۔ لیکن جو ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں ان کو پھر 24 آور پروٹیکشن چاہیے۔ اسی طرح تمہارے چاروں طرف دائیں بائیں آگے پیچھے قرآن پڑھ کے دیکھو کہ شیطان حملہ کرتا ہے، تمہارے پیچھے پیچھے جاتا ہے، وار کرتا ہے تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے، تمہارے پیچھے سے، تمہارے آگے سے۔ 4D اٹیک قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب توجہ نہ دیں تو الگ بات ہے، لیکن قرآن میں تو ہے، دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، چاروں طرف سے۔ تو آپ کو بھی اب پروٹیکشن چاہیے، ہر لمحہ 24 گھنٹے پروٹیکشن چاہیے۔ تو آج کے دور میں یہ جو ذکر قلب ہے، پچھلے ادوار میں یہ بڑی اعلیٰ چیز تھی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا تھا، تو یہ چیمپئن تھا۔ آج کے دور میں یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کے لیے پریویلیج نہیں ہے۔ Opening of the heart was considered to be a privileged confer of God in the olden times. But now it's no more a privilege. It is necessity. Right? جس طرح پاکستان میں بسیں چلتی ہیں، ویگن چلتی ہیں، W11 چلتی ہے، ادھر سے ادھر سے، لوگوں کو گاڑی کی خاص ضرورت نہیں، لیکن جب ہم یہاں آئے تو یہاں گاڑی ضرورت تھی، وہاں لگژری ہے، یہاں ضرورت ہے۔ اسی طرح اس دور میں، حضور کے دور میں، ذکر قلب جو ہے خاص چیز تھا، لگژری تھی، کیونکہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے نفس کا تزکیہ ہو جاتا تھا، شریعت پر عمل کرنے سے دل میں زندگی بیدار ہو جاتی تھی، شریعت پر عمل کرنے سے۔ لیکن آج کے دور میں وہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ یقین جانیں، 1400 سال پہلے کے لوگ آج کے دور میں ہوتے تو ان میں سے ایک بھی مومن نہ ہوتا، اتنی نار ہے۔ بھئی منصور جو ہے بہت بڑے مقام اور مرتبے والا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا، بڑا مرتبہ ہے اس کو، جو ہے حکومتوں نے اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے کہ اس سے بڑا کوئی وزن اٹھانے والا نہیں ہے، اور اس نے وزن اٹھا رکھا ہے 5 کلو۔ سال 2 سال کے بعد اخلاق صاحب 20 کلو وزن اٹھا لے، مرتبہ کوئی نہیں ہے، وزن زیادہ اٹھایا ہوا ہے، تو 20 کلو وزن اٹھایا ہوا ہے اخلاق صاحب نے، لیکن نعرے اسی کے لگ رہے ہیں کہ وہ تو بڑی ذات ہے، بڑا کمال کرنے والا ہے منصور، اس کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے، دنیا میں جو ہے وزن اٹھانے والوں کا چیمپئن ہے۔ وہ چیمپئن اگر اب آ جائے اخلاق صاحب کے سامنے، جنہوں نے 20 kg اٹھا رکھا ہے، تو چیمپئن کی جو ہے تشریف میں درد کا شکوہ کرے گا، کیونکہ اب وقت بدل گیا ہے نا۔ تو اس دور میں ذکر قلب کا مل جانا محال ہے۔ اب اگر آپ پڑھیں نا وہ بزرگان دین کی پچھلے جو باتیں ہیں، آپ کو لگے گا بھائی یار کیا بول رہے ہیں یہ، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ، موت کو یاد کرو، توبہ کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، روزہ رکھ لو۔ لیکن واقعی اس دور میں جب کہ وہ بزرگ ہیں، اس دور میں ان سے کام چل جاتا تھا، اور لوگ ابھی تک اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ بھائی دیکھیے، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے یار، پہلے تو اگر آپ نے کوئی فلم وغیرہ دیکھنی ہوتی، کوئی ڈرامے دیکھنے ہوتے تو ٹی وی پہ جاؤ یا سنیما پہ جاؤ، ننگے گانے اگر آپ نے دیکھنے ہوتے تو بڑی محنت سے ادھر ادھر سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے ملتے۔ اب تو ہر آئٹم سانگ جو ہے یوٹیوب پر ہے، کترینہ کیف کا اٹھا لیں، اور جتنی بھی کیف بے کیف عورتیں ہیں، جتنا سب کا اٹھا کے دیکھ، جو مرضی دیکھ لیں۔ تو آج کے اس دور میں جب وہ آستانہ گرانڈے، کیا نام ہے اس کا، اریانہ گرانڈے، میں آستانہ گرانڈے کہہ رہا ہوں، آج کے دور میں جب یہ بڑی بڑی جو کلاکار، گلوکار، سنگرز ہیں، ان کے گانے موجود ہیں،
شکیرا وکیرا یہ سب کے گانے یوٹیوب پر موجود ہیں، ہے نا بھائی، آئٹم سانگز موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج کے دور میں ان کو چھوڑ کے اسپرچویلٹی کی لائیو مووی لگانا ویڈیو، یہ کمال ہے، ان کو چھوڑ کے۔ آپ مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جو باقاعدگی سے روزانہ 10:30 بجے آئٹم سانگ سننا شروع کریں اور 1 بجے تک سنیں؟ یہ اسپرچویلٹی کا کمال ہے، لوگوں کے دلوں کو کھینچا ہوا ہے، اور یہ آپ کے قلب اور آپ کی روح کی ضرورت ہے، ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے ثابت ہو رہا ہے؟ یار آپ ایک دن بعد، 1 ہفتے بعد، 2 ہفتے بعد بور ہو جائیں گے، لیکن آپ تو سالوں سے روز یہی معمول آپ کا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اب آپ کی ضرورت بن گیا ہے۔ جس طرح کھانا کھا کے بور تو نہیں ہوتے نا آپ، کہتے ہیں نا یار میں 1 ہفتے سے یہی کام کر رہا ہوں، میں بور ہو گیا ہوں۔ ذرا سوچیں، کھانے سے تو آپ بور نہیں ہوتے، روز کھاتے ہیں، کیوں بور نہیں ہوتے کھانے سے؟ وہ آپ کے جسم کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس سے بور نہیں ہو رہے آپ کی روحوں کی ضرورت ہے یہ۔ تو زمانے کا فرق ہے، ایک زمانہ وہ تھا، اور اس زمانے میں اب ظاہر ہے وہ جو اتنے بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ان کو کوئی اتنی زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑی ہوگی مریدوں پر، مریدوں کو لگا دیا چل بھائی تو دیوار بنا، میں جا کے بیٹھ گئے، اب مرید دیواریں بنانے میں لگا ہوا ہے۔ مرید کو کہہ دیا چل بھائی تو ناچتا رہے 2-4 گھنٹے، میں سو رہا ہوں، وہ سو گئے، وہ ناچ، جو ان کو بتا دیا وہ کام کر رہے ہیں، انہی سے ان کا گزارا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ توجہ کر کے اپنے سینے کا نور نکال کے کسی کے دل میں ڈالتے ہو۔ نظروں سے عطا کرنا کوئی نہیں کرتا تھا، کہاں نظروں سے عطا کرتے تو اتنی مشقت آمیز عبادتوں میں لگاتے مریدین کو۔ وہ پہلی دفعہ غوث پاک نے آ کے یہ بات کہی کہ اے میرے مرید، میرا ہاتھ بہت بڑا ہے، لیکن غوث پاک بھی تو چالاک بہت تھے۔ وہ کیسے؟ ارے بھائی پہلے شرط رکھ دی کہ جس کا نفس پاک ہوگا وہ ذکر لینے آئے، جب نفس پاک ہو گیا بندے کا تب ذکر لینے آیا تو اس کا ذکر چل گیا، نفس بھی پاک ہے، قلب بھی پاک ہے، اس کے بعد کا بیٹا اب جو جی چاہے کر۔ اب وہ کیا کرے گا؟ سب کچھ تو اندر پاک ہو گیا، گناہ کی خواہش تو مر گئی ہے۔ میرے گھر پر بہت اچھا اچھا کھانا موجود ہے، اور میں آپ کو راستے میں ہی 2 یعنی میک ڈونلڈ سے برگر لے کے ٹھوس لیں آپ، 2 KFC سے لے کے ٹھوس لیں، اور پھر گھر پہنچے آپ تو میں کہوں سارا کچن کھلا ہوا ہے بیٹا، جو تیرا جی چاہے کھا، تو وہ لفظ تو یاد امر ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنے مہمانوں کو یہ کہا تھا سارا کچن کھلا ہوا ہے۔ ایسے مریدوں کے لیے اگر غوث پاک کا یہ فرمان ہوتا تو پھر بات تھی۔ وہ جن کو 12 سال کے رگڑے لگوائے، نفس کو پاک کروایا، دیکھو اس میں کوئی گستاخی کی بات نہیں ہو رہی ہے، جن کو رگڑے لگوائے 12 سال کے، نفس پاک کرایا، دل پاک ہو گیا، اب اندر باہر سے سب گناہ کی خواہش ہی مر گئی، پھر کہا میرا ہاتھ بہت بڑا ہے جو جی چاہے کر۔ اب وہ کیا کرے گا جب کوئی جی نہیں چاہے گا؟ تو مجھے آپ کو اب آخر میں جو ہے اس لاسٹ نیل ان دا کافن میں، مجھے وہ جو بات تھی میرے دل میں گھر کر گئی، میرے دماغ سے چپک گئی جونک کی طرح اور نکلتی نہیں ہے۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ میں جب بھی اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یوں جھرجھری سی آ جاتی ہے۔ ہم سرکار کے ساتھ 94 میں یورپ کا دورہ کر رہے تھے، تو ہم جو ہے فرانس میں تھے، پیرس میں سرکار کے ساتھ۔ ایک جگہ سرکار نے قیام فرمایا پیرس میں، بڑے اونچی بلڈنگ تھی، اپارٹمنٹس تھے وہاں پر، میرا خیال ہے کہ کوئی 18-19ویں فلور پر سرکار کا قیام۔ نیچے ہم نے گاڑی پارک کی تھی، اس میں کچھ سامان بھول گئے ندیم بھائی، تو ندیم نے کہا کہ وہ لے کے آنا ہے، تو میں اور ندیم بھائی ہم واپس نیچے جا چلے گئے، سامان اٹھایا اور لفٹ میں دوبارہ بیٹھ گئے۔ اب لفٹ جو ہے وہ جناب بیچ میں کہیں جا کے اٹک گئی، اور وہ 5-6 گھنٹے تک لفٹ جو ہے وہ اٹکی رہی۔ ندیم بھائی کلمہ شہادت کئی دفعہ پڑھ چکے تھے، تو 5-6 گھنٹے جو ہے اس میں ہمارے لگ گئے۔ خیر خدا کر کے وہ ٹھیک کرنے والا آیا کوئی، اس نے ٹھیک کیا لفٹ کو، پھر ہم جو ہے وہ اترے اور ہم ادھر گئے اپارٹمنٹ میں جہاں سرکار تشریف فرما تھے، اور میں کھڑکی کے پاس، ونڈو کے پاس کھڑا ہوا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ بلڈنگ یوں ہل رہی ہے اور یوں چکر آ رہے، تو بڑی عجیب و غریب سی کیفیت میری ہو رہی، جیسے دل پر کوئی پنجے گاڑ رہا، ایسی کیفیت۔
تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو میں سرکار سے دم کرا لیتا ہوں۔ تو اب میں سرکار کے روم کی طرف جا رہا ہوں تو سرکار کے روم کا دروازہ خود کھل گیا اور سرکار نے مجھے دیکھ کے کہا جلدی آؤ، فوراً آؤ، جلدی آؤ۔ سرکار نے مجھے بلایا اور میرا سر پکڑ کے دم کیا اور کہا اب یہیں بیٹھ جاؤ، اور پھر فرمایا کہ یہ ابلیس کا اٹیک ہوا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ ابلیس کا اٹیک ہوا ہے اور ہمارا 20-25 سال کا پختہ جو ذکر ہے، یہ فرمان جو سرکار نے فرمایا وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارا اتنا پختہ جو ذکر ہے وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ تو اتنا بڑا حملہ ابلیس نے کیا۔ پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ اس شہر میں، پیرس میں اور اس ملک میں ابلیس کا اتنا عمل دخل ہے، اتنا عمل دخل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا ذکر جو ہے وہ بند ہو گیا، تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اگر اس دور میں کسی کا ذکر چل پڑے تو کتنی بڑی ہستی کا کرم ہوگا۔ یعنی جو 20 سال کا پختہ ذکر ہے وہ بند ہو رہا ہے، تو چلنا تو دور کی بات ہے، چلے گا کیسے؟ تو میرے بھائی، میرے دوستوں، میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کو شاید بعد میں سمجھ آئے لیکن آج یہ جملہ سن لیں کہ یہ سارا کا سارا فقط فضل گوہر شاہی ہے، ورنہ ذکر قلب کا جاری ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے، اور ضرورت ہے آپ کی لیکن ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اب تو آپ کو اپنی پروٹیکشن کے لیے 24 گھنٹے کا ذکر چاہیے جو ہر وقت آپ کے جو ہے نا حفاظت کرتا رہے۔ تو میں آپس کی بات ہے، ایک مشورہ دوں گا، اب آپ اس بات کو چھوڑ ہی دیں، نفس کو پاک کرنے والی بات کو، کیونکہ اب وہ جو نفس کی پاک کرنے والی کہانی ہے نا، وہ باقی کسی اور ذریعے سے ممکن نہیں ہے۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے، نظر گوہر شاہی، اور وہ حاصل ہوگی اس مشن کی خدمت کرنے سے۔ دیکھو نا، 1400 سال پہلے کے زمانے کی بات کیا تھی کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک کو بھیجا نبی بنا کے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے تمہارے نفس کا تزکیہ کرتا ہے۔ اب تم رات دن قرآن کی تلاوتیں سنتے ہو، ہوتا ہے تزکیہ نفس کا؟ ذرا غور کرو نا، پہلے قرآن کی تلاوت سے تزکیہ نفس ہو رہا تھا، اور اب دیکھو نا، یہ دن رات تلاوتیں ہونے رہی ہیں قرآن مجید کی، کہاں نفس کے تزکیے ہو رہے ہیں؟ کیونکہ وقت بدل گیا ہے، فضاؤں میں نار کی جو ریشو ہے بڑھ گئی، بہت بڑھ گئی، بہت زیادہ بڑھ گئی۔ آج کے دور میں تو کوئی نیک کام کر دے تو بڑی ریزسٹنس اس کے سامنے ہے، اس لیے آج کے دور میں نیکی کو فروغ نہیں ہے، برائی کو فروغ ہے۔ اس لیے آج کے دور میں لوگ بہت جلدی ایک دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر بدگمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ فضا میں چاروں طرف یہ کیڑے مکوڑے باطنی پھر رہے ہیں، وہم کے کیڑے، شرک کے کیڑے، یہ پھر رہے ہیں لا تعداد ادھر ادھر۔ ان کی پروٹیکشن کیسے ہوگی؟ گھس رہے ہیں آپ کے اندر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ جو ہے نا بڑے بڑے مسائل اس دور میں بنا لیتے ہیں۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں جو پہلے دور میں لوگ نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور اب تو یعنی بالکل مختلف معاملہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا نفس کو پاک کرنا اب بالکل بھی انسانی کوششوں کے باعث ممکن نہیں ہے۔ اب اس کا واحد علاج، واحد طریقہ یہ رہ گیا ہے کہ سیدنا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نظر خاص فرمائیں اور ان کی نظر سے یہ نفس پاک ہو سکتا ہے، ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ آپ کے پاس اب قابل عمل نہیں رہا۔ پہلے تو شریعت کے اوپر دار و مدار ہوا کرتا تھا نا، ہاں، شریعت پر، ظاہری اور باطنی شریعت پر ہی اگر عمل پیرا ہو جاتا تھا آدمی تو اس سے بھی کچھ نہ کچھ صدق قلب حاصل ہو جاتا تھا، لیکن اب نہیں، کیونکہ اب نار کی جو تناسب ہے بہت بڑھ گیا۔ کمرہ چھوٹا ہو تو ایک بلب کافی ہے، کمرہ بڑھ جائے اندھیرے کا تناسب بڑھ جائے گا، پھر ایک بلب سے اتنی روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے۔